شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وبک نستعین، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ قال اللہ عز وجل واعبد ربک حتی یأتیک الیقین۔ محترم حضرات، عزیز نوجوان دوستوں اور قابل احترام میری اسلامی ماؤں اور بہنوں، الحمد للہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر اور احسان ہے کہ اس نے مجھے اور آپ تمام کو رمضان المبارک کا مہینہ عطا کیا۔ اس موقع پر ہم میں سے ہر ایک مرد اور خواتین اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرے کہ اس نے ہمیں ایک اور مرتبہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے اور اپنے گناہوں سے معافی طلب کرنے اور نیکی کے کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو توفیق دی۔ کیونکہ سلف صالحین کہا کرتے تھے کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ رمضان کے بعد اللہ تعالیٰ نے میرے رتی برابر عمل کو بھی قبول کر لیا، رائی کے دانے کے برابر بھی اگر اللہ نے میرے اعمال کو قبول کر لیا، لتمنیت الموت، تو میں موت کی تمنا کرتا، اس لیے کہ میرا عمل اللہ تعالیٰ نے قبول تو کر لیا، بس اب میں موت کی تمنا کرتا ہوں تاکہ میں اس عمل کا بدلہ دیکھ سکوں۔ تو نہیں معلوم مجھے اور آپ کو کہ ہم جتنے اعمال اس رمضان کے مہینے میں کیے اللہ نے قبول کیا یا نہیں کیا۔ ہم نے اپنی نیتوں میں خالص ہو کر اخلاص کے ساتھ سچے ارادے سے ہم نے بہت ساری نیکیاں تو کی، لیکن یہ کوئی گارنٹی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہمارے یہ اعمال قبول ہوئے کہ نہیں قبول ہوئے۔ تو اس لیے مجھے اور آپ کو ہمیشہ یہ عمل کا سلسلہ باقی رکھنا چاہیے۔ اس رمضان کے مہینے میں شروع درس میں میں نے آپ لوگوں کے سامنے ایک آیت پڑھی تھی اور آپ لوگوں کو یہ بات یاد دہانی بھی کرائی گئی، ایام معدودات، یہ رمضان کے ایام، یہ رمضان کے دن اور راتیں بس چند دن کی دن راتیں ہیں، گنتیوں میں گننے والے دن اور راتیں ہیں۔ تو جیسے ابھی ہم نے استقبال کیا اور اب ہم قریب الختم ہیں، ختم کرنے کے، رمضان کو الوداع کرنے کے بالکل اختتام پہ پہنچ چکے ہیں۔ اور اس دوران ہم نے کیا کیا اعمال کیے ذرا جائزہ لے کر دیکھیں آپ۔ الحمدللہ روزے کی پابندی کی، صف اول کی پابندی کی، جماعت کے ساتھ ہم نے نماز ادا کیا، صدقہ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، قرآن مجید کی تلاوت ہم نے کی، ذکر و اذکار کیا، دعاؤں میں اپنے اوقات کو لگائے، کتنے نیک اعمال کیے الحمدللہ۔ بس یہ جو بھی نیک اعمال کیے، یہ رمضان کا مہینہ صرف مجھے اور آپ کو ٹریننگ دینے کے لیے آتا ہے، تربیت دینے کے لیے آیا تھا۔ ایک مہینہ ہم تربیت لے لیے، باقی سال کے 11 مہینے ہم لوگوں کو اسی کے مطابق چلنا ہے۔ بس مختصر ہی کیوں نہ صحیح، الحمدللہ آپ میں سے بہت سارے تراویح کی پابندی کرتے تھے، 8 رکعت تراویح کی پابندی کی۔ جب رمضان ختم ہو گیا تو یہ تراویح کی عبادت نہیں چھوٹنی چاہیے۔ رمضان کے بعد کم از کم 2 رکعت، جیسے فرض نماز کے بعد آپ 8 رکعت تراویح کی نماز پڑھتے تھے نا، تو فرض نماز کے بعد مسجد ہی میں آپ بیٹھ کر 2 رکعت یا 4 رکعت نفل نماز آپ تراویح کے ارادے سے، قیام اللیل کے ارادے سے آپ پڑھ کر نکل جائیے، وتر پڑھ کر۔ تو یہ کیا ہے، عمل کا سلسلہ باقی رہے گا۔ رمضان میں بڑے جوش کے ساتھ 8 رکعت تراویح وتر کے ساتھ پڑھ لیتے، لیکن جیسے ہی رمضان ختم ہوا، شوال کی پہلی تاریخ کو ہی یہ سلسلہ ختم ہو جاتا۔ عبادت، یہ جو رات کی عبادت ہے، نوافل کی عبادت، یہ ہم سے ختم ہو جاتی ہے۔ نہیں، ختم نہیں ہونا ہے، انشاءاللہ اس کے بعد بھی کم از کم 2 رکعت آپ پڑھیں انشاءاللہ۔ اس کے بعد آپ کو ایسی عادت لگے گی 2 4 6 8، پھر اس کے بعد آپ کنٹینیو کرتے چلیں گے۔ پھر اس کے بعد ہم نے اس رمضان کے مہینے میں حقوق اللہ کی طرف بہت زیادہ توجہ دیا۔ جیسے شروع درس میں یہ بات بھی آئی تھی، حقوق اللہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا حق۔ کیا کیا ہے اللہ کا حق؟ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کے حقوق تھے، الحمدللہ ہم سب ادا کیے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اسی رمضان کے مہینے میں تراویح کی نماز کے بعد ہم لوگ حقوق العباد کے موضوع پر بہت ساری باتیں معلوم کی۔ تقریباً 20 سے زائد حقوق ہم
ہم معلوم کیے، تقریباً 25 حقوق ہم معلوم کیے تھے۔ وہ کون سے حقوق تھے؟ یہ بندوں کے حقوق تھے، لوگوں کے حقوق ہم نے معلوم کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ ہمیشہ ذہن میں رکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تؤدون الحق الذی علیکم، تم اپنے اوپر لوگوں کی جتنے بھی حقوق ہیں ہم اپنی جگہ پر ان سارے حقوق کو ادا کریں، سامنے والا وہ حق ادا کرے یا نہ کرے میں ان حقوق کو ادا کروں۔ وتسألون اللہ الذی لکم، اگر سامنے والا آپ کا حق نہیں ادا کر رہا ہے تو آپ اللہ تعالیٰ سے طلب کیجئے، اے اللہ میرا فلاں بندہ میرا حق نہیں ادا کر رہا ہے، آپ اللہ سے طلب کیجئے، لیکن آپ کی طرف سے جو دوسروں کو حق پہنچنا ہے وہ ضرور آپ ادا کیجئے۔ والدین کے حقوق، کتنے حقوق ہم معلوم کیے، ان سارے حقوق کو آپ انشاءاللہ ادا کرنے کی کوشش کریں، صرف معلومات کے حد تک نہیں۔ علم نالج یہ نہیں کہ صرف آپ جانکاری حاصل کر لیں، معلومات حاصل کر لیں، جاننے کے بعد عمل کرنا بہت ضروری ہے، جاننے کے بعد عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ حقوق العباد میں بہت ساری باتیں ہم نے معلوم کی، کوشش کریں دوستو ہر حق کو ان کے حقداروں تک ادا کرنے کی۔ آپ دیکھیں اگر جو غیر حاضر رہے ہمارے دروس سے وہ جا کر یوٹیوب میں دیکھیں کون سے حقوق ہیں، کس کے کیا حق ادا کرنا ہے، ہم پر واجب ہے، آپ دیکھ کر ان کے حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اور اسی طرح بندوں کے حقوق میں سب سے اہم حق یہ ہے کہ آپ بندوں کا شکریہ ادا کریں۔ آپ کے ساتھ کوئی اچھا کام کرتا ہے، آپ کے ساتھ کوئی اچھا برتاؤ کرتا ہے تو آپ اس کا شکریہ ادا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صنع الیہ معروف فقال لفاعله جزاک اللہ خیرا فقد ابلغ فی الثناء، اگر کوئی آپ کے ساتھ اچھا کیا آپ اس کے بدلے میں کیا کہیں جزاک اللہ خیرا، اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین بدلہ دے۔ صرف جزاک اللہ نہیں، کیونکہ ہم عام طور پہ زبان پہ کیا کہتے ہیں، اگر کوئی مدد بھی کر دے جزاک اللہ کہتے ہیں، نہیں، جزاک اللہ کا مطلب اللہ آپ کو بدلہ دے۔ کیا بدلہ دے؟ جزاک اللہ خیرا، اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین بدلہ دے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تعریف میں اس نے مبالغہ کر دی، حد سے زیادہ تعریف کر دی۔ آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں، اگر کوئی آپ کسی کا ساتھ دیے، کسی کی مدد کیے تو آپ کی وہ تعریف کرے گا، تعریف کی اتنی ضرورت نہیں جتنی آپ جزاک اللہ خیرن کہیں گے۔ تو یہ بندوں کے حقوق میں ہے، اگر کوئی بھی آپ کا حق ادا کرتا ہے تو آپ اس کا شکریہ ادا کیجئے، ان الفاظ کے ذریعے سے، ان کلمات کے ذریعے سے، جزاک اللہ خیرن کے ذریعے سے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس رمضان کے موقع میں بہت ساری باتیں معلوم کرنے کی توفیق دی، تو بس ہمیشہ اللہ سے دعا کرے کہ اے اللہ تو ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق دے، ایسے اعمال کرنے کی توفیق دے جس سے تو راضی ہو جائے، لوگ راضی ہو یا نہ ہو تو راضی ہو جائے، ایسے اعمال کرنے کی توفیق دے۔ تو عمل صالح اور ایسے عمل صالح جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے، ایسے نیک اعمال کرنے کی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرے، اللہ تعالیٰ ہمارے جو بھی عبادتیں ہیں، روزے کی شکل میں، صدقہ و خیرات کی شکل میں، نماز کی شکل میں، ہر عبادت کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔